بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عید مبعث کے بابرکت دن کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ 13 رجب المرجب 1445 ہجری کے سلسلے میں نہج البلاغہ انعامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پہلے 13 نقد انعامات حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے جو 14 افراد جن تک نہج البلاغہ پہنچانا مقصود تھی اور وہ قرآن اندازی کے ذریعے مشخص ہوئے ہیں، اب ان کے اسامی کے اعلان کے لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ تو قرآن اندازی انجام دی گئی اور اس میں جو 14 افراد آئے ہیں میرے سامنے ہیں، میں بغیر کسی تمہید کے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں گے اور ان کے ناموں کا اعلان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس انعامی مقابلے میں جو نہج البلاغہ ہے اس کے پہلے مستحق قرار پائے ہیں فہیم عباس صاحب ایران سے انہوں نے شرکت کی ہے، محترم فہیم عباس صاحب۔ دوسرے نمبر پر جن تک نہج البلاغہ پہنچائی جائے گی اور انہوں نے مرکز افکار اسلامی کی یہ نفیس نہج البلاغہ جیتنے کا اعزاز پایا ہے، وہ ہیں محترمہ ارم فاطمہ منور انڈیا سے، ارم فاطمہ منور صاحبہ انڈیا سے۔ تیسرے نمبر پر سکینہ اظہر صاحبہ ہیں، عراق سے انہوں نے شرکت کی ہے، محترمہ سکینہ اظہر عراق سے۔ چوتھے نمبر پر عشرت علی صاحب ہیں پاکستان سے، عشرت علی صاحب پاکستان سے۔ پانچویں نمبر پر مصطفیٰ کمال حکیمی صاحب ہیں پاکستان سے۔ چھٹے نمبر پر محمد ہادی صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان سے ہی ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر نہج البلاغہ کے مستحق قرار پائے ہیں قسیم عباس صاحب پاکستان سے۔ آٹھویں نمبر پر طالب حسین صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان سے ہیں۔ اور نویں نمبر پر محترمہ کوثر فاطمہ صاحبہ ہیں، یہ بھی پاکستان سے ہیں۔ یہ مسلسل ماشاءاللہ میرے سامنے پاکستان سے افراد کے نام آ رہے ہیں، اور خیر پاکستان سے شرکت بھی اس مسابقے میں زیادہ ہوئی تھی۔ تو 10ویں نمبر پر غزالہ فاطمہ صاحبہ ہیں، محترمہ غزالہ فاطمہ صاحبہ پاکستان سے ہیں یہ بھی، اور پاکستان سے ہی ہیں جنیتا زہرا، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں تو جنیتا زہرا ہیں پاکستان سے۔ 12ویں نمبر پر محترم سید عامر رضا صاحب ہیں پاکستان سے، اور 13ویں نمبر پر عابد علی صاحب ہیں ایران سے، انہوں نے شرکت کی ہے، محترم عابد علی صاحب۔ اور آخری 14ویں نمبر پر اس نفیس نہج البلاغہ کے مستحق قرار پائے ہیں پاکستان سے علی عباس صاحب۔ تو میں ان سب افراد کی خدمت میں مرکز افکار اسلامی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی موفقیت اور کامیابی کی دعا کے ساتھ آپ سے بھی دعا کا طالب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔